ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز نے ویسٹ انڈین بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا. ساجد خان اور نعمان علی کے آگے مہمان ٹیم بے بس دکھائی دی. ساجد خان نے ٹاپ اور نعمان نے مڈل آرڈر کا صفایا کیا. نعمان نے آدھی ٹیم آؤٹ کی. ساجد نے 4 وکٹیں لی. آخری وکٹ ابرار کے حصے میں آئی. پاکستان کے 230 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کو پہلی اننگز میں 93 رنز کی برتری میچ اے سپورٹس پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے. بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام نہیں چلا کرتے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں. وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم. کہا پاکستان ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے. پاکستان کا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے. نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارن کی لاش مل گئی. 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے زیر زمین ٹینک سے ملی. پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. پولیس کا کہنا ہے واقعے کے روز بھی ٹینک کی تلاشی لی گئی. اس وقت پانی بھرا ہوا تھا. بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا. تحقیقات کر رہے ہیں. پوسٹ مارٹم کے بعد حتمی طور پر بتا سکیں گے وجہ موت کیا ہے. اسپین جانے والی غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ. زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی. ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا. FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے. 2 مقدمات گجرات اور 1 گجرانوالہ میں درج کیا گیا. انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ عرف رانا عثمان اور فہدی گجر نامزد. £190 ملین کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے. بانی PTI کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں فیصلہ سن کر بھائی ہنس دیے اور کہا اچھا 14 سال سزا ہے، اس سے زیادہ ہو جائے. عمران خان صاحب بالکل پرعزم ہیں، حوصلے میں ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے وہ کسی قسم کے پریشر پہ نہیں جھکیں گے. حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے کہا ہے اور پیغام دیا ہے اپنے ورکرز کو. ہم ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ جھیلنے کو تیار ہیں. 9 مئی کو GHQ حملہ کیس میں ایک اور گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا. ملزمان سے برآمد مال مقدمہ بھی پیش کیا گیا. اڈیالہ جیل میں قائم ATC نے کیس کی سماعت کی. بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں آج بانی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہے کسی دباؤ کے باعث نہیں جھکیں گے. بانی PTI نے 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا کہا ہے. بانی PTI نے NCA کو خط لکھا. حسین نواز کے ایسٹس کی، شریف کے ایسٹس کی باہر ہیں، ان کو پروب کیا جائے. اس خط کے اوپر NCA نے پروب شروع کی. 1 روپے کی کرپشن نہیں. بانی کے خط پر NCA نے تحقیقات شروع کی. NCA نے حسن، حسین نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کو کلین چٹ دی. 190 ملین پاؤنڈ وہ گڑھا ہے جو بانی PTI نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اور خود گر گئے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 190 ملین پاؤنڈ خزانے میں آنا تھے. اگر یہ پرائیویٹ پیسہ تھا تو کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر منظوری کیوں لی گئی. کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی. چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی. عظمہ بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فرح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی. بانی PTI کی رہائی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. 190 ملین پاؤنڈ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے. رقم کے بدلے کک بیکس اور رشوت لی گئی. پیسے براہ راست خزانے میں جمع ہونا تھے. نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں جو پیسہ عوام کی ترقی پر لگنا تھا وہ ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا گیا. کرپشن کر کے مذہب کارڈ کا استعمال قابل مذمت ہے. فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے.
عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ پولیٹیکل ہے. اگر سیاسی انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتے اور واقعتاً یہ کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ہیں. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے. سیاسی استحکام ضروری ہے. ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے. یہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے. سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا. نقلیہ مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا. کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند, مندوری کے مقام پر دھرنا جاری. بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی. ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ, 2 جج جاں بحق 1 زخمی. ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. شیخوپورہ میں کار پر فائرنگ, خاتون سمیت 3 افراد کا قتل, 2 زخمی. ملزمان نے تعقب کر کے گاڑی میں سوار افراد کو نشانہ بنایا. فائرنگ کا نشانہ بننے والے شیخوپورہ سے حفص آباد جا رہے تھے. اسلام آباد کی سیشن عدالت میدان جنگ بن گئی. گجرانوالہ سے پیشی پر آئے ملزمان کا جھگڑا, کرسیوں سے حملہ کیا, 2 افراد زخمی ہوئے. ایک گروپ لڑائی کے بعد فرار ہو گیا. ٹنڈوالہ یار خیرپور, ٹنڈو محمد خان اور لکی مروت کے سیورج میں وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق. گزشتہ سال کے دوران ملک میں پولیو کے 73 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بائیکر کو بلائیں, گھر بیٹھ کر شناختی کارڈ اور بے فارم بنوائیں. قومی شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں. نادرہ نے کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے بائیکر سروس متعارف کروا دی. شہری 1000 روپے کے عوض 20 جنوری سے سہولت حاصل کر سکیں گے. کراچی کے لیے 3, حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے ایک موٹر سائیکل مختص کی گئی ہے. ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. شمالی علاقوں اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی. اسکردو, استور, کالام, مالم جبہ اور گلگت میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے. بلوچستان میں بھی شدید سردی کے ڈیرے. کراچی میں تیز ہوائیں چل پڑیں. محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے چلتی ہوا کے باعث سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. عمل درآمد کل سے شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. We strongly condemn Israel's ongoing aggression in Syrian territories and the illegal incursion of Israeli Defense Forces in the separation areas established under the 1974 disengagement agreement. پاکستان کا مشرق وسطی میں خود مختاری کے احترام اور امن مشنز کو مضبوط بنانے پر زور. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا شام اور لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار. اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. کہا اسرائیلی اقدامات خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں. امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی.
امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ 11 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک ہو چکے، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے اس سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی ہے۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ We have been fighting to protect the constitutional right to free speech for the more than 170 million Americans who use our platform every day to connect, create, discover, and achieve their dreams. On behalf of everyone at TikTok and all our users across the country, I want to thank President Trump for his commitment to work with us to find a solution that keeps TikTok available in the United States. امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا اطلاق کل سے ہوگا۔ 17 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے۔ ٹک ٹاک کمپنی کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ ٹرمپ نے CNN کو انٹرویو میں کہا، میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ چینی صدر سے ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ For helping me. Congratulations! And congratulations! Thank you. We made it here. And yeah, 2 سالوں کی محنت یہاں آ کے ختم ہوئی۔ انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ونسن کے ٹاپ پہ۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ونسن سر کر لی۔ 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں اسد نے 6ٹی چوٹی سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 4892 میٹر بلند ماؤنٹ ونسن دنیا کی سرد ترین چوٹی بھی کہلاتی ہے۔ کوہ پیما کا کہنا ہے میری کامیابی ان لوگوں کے نام جو محنت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ فرام پیسرز کرکٹ اکیڈمی آسٹریلیا، فاسٹ بولرز کو پاکستان کی زمین کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کی تلاش کے لیے، سو آپ سب لوگ ریڈی ہو جائیں۔ کراچی، پشاور اور لاہور میں ٹیلنٹ دکھاؤ، آسٹریلیا جاؤ۔ نوجوان کرکٹرز کے لیے خوشخبری، آسٹریلیا کی پیسرز کرکٹ اکیڈمی فاسٹ بولرز کو گروم کرے گی۔ پاکستان میں 8 سے 16 فروری تک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوں گے۔ کراچی، پشاور اور لاہور میں ٹرائلز لیے جائیں گے۔ منتخب ہونے والے 30 پیسرز کو اسکالرشپ، آسٹریلیا میں کوچنگ اور کھیلنے کا موقع ملے گا۔ کنگز کے خلاف 28 گیندوں پر 59 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی، 7 چھکے 2 چوکے بھی لگائے، 2 وکٹیں بھی اڑائیں۔ آل راؤنڈر پرفارمنس پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سماج کے ہر روپ کو بے جھجک قارئین کے سامنے لانے والے منٹو کو دنیا چھوڑے 70 برس بیت گئے۔ سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کو نئی زندگی عطا کی۔ سماج کی تلخیوں کو الفاظ میں پرونے والے بے مثل و بے نظیر افسانہ نگار کی تحریریں اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ آداب، تسلیمات۔ گلبہار بیگم کیوں خواہ پریشان ہوتی ہو؟ نہیں آئے گا اب شاہ جی تمہارے پاس۔ شاہ جی تمہیں ایک نہ ایک دن چھوڑ دیں گے۔ آپ کو تو پتا ہے نا، صبح صبح صاحب کا گزر ہوتا ہے، میں نے سوچا ذرا صفائی کر لوں۔ ہاں سمجھ گیا، صفائی نصب ایمان ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ اور سندھی اور اردو ڈراموں کے معروف فنکار گلاب چانڈیو کی 6ٹی برسی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں چاند گرہن، نوری جام کماچی، ماروی، ساگر کا موتی، غلام گردش اور دیگر شامل ہیں، مگر جنگل نے گلاب چانڈیو کو منفرد شناخت دی۔ انہیں فنی خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔